بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کرو، نیند اچھی آئے گی۔ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ 10 سے 15 منٹ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ پھول مکھانے کھانے دودھ میں ڈال کر پی لو، جوڑوں کا درد اور ہڈیوں کا درد نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کا کینسر نہیں ہوتا؟ آپ ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات چاہتے ہیں تو دہی کھایا کریں۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے 20 بار یا نافع پڑھے گا، اس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ کشمش کھاؤ، ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ ادرک کی چائے پیو، متلی میں مفید ہے۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے سے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے، جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہوتا ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ وقت پر سونے سے دماغ صحیح کام کرتا ہے۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ مور کے پر ماتھے پر مسلنے سے عقل بڑھتی ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ سانولے چہرے پر گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر لگا لو۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی کے پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق اگر ہم چھینکتے ہیں، ناک کے اندر بہت سے بیکٹیریا باہر نکل آتے ہیں۔ ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ 4 چیزوں سے رزق ملنا رک جاتا ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، دھوکہ دینا، سستی کرنا، نماز کی پابندی سے نہ پڑھنا۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا آتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، گناہوں پر مستقل شرمندہ ہونا ہے۔ عبادت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے، اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دودھ پینے کے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ کھجور کھانے سے کمزوری نہیں ہوگی۔ پیاز کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ پیاز جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض صبح نہار منہ پیاز کا عرق پئیں، افاقہ ہوگا۔ وبا کے دنوں میں پیاز کھانے سے وبا سے محفوظ رہیں گے۔ کسی تقریب میں جانے سے پہلے، میک اپ سے پہلے انڈے کی سفیدی اور لیموں کا رس ملا کر لگائیں، چہرے پر اچھی شائننگ آتی ہے۔ پھٹی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوتا ہے، اتنا ہی اچھی نیند آئے گی۔ عورت جتنا چپ رہے گی، اتنی عقل مند سمجھی جاتی ہے، اور مرد جتنا بولے گا، اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں بھگو کر دھو لیں۔ شیشہ آلو کے چھلکوں سے صاف کریں، چمک جائے گا۔ دہی اگر کھٹی ہو جائے، ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں، کچھ دیر بعد دھو لیں، زیور بالکل چمک اٹھیں گے۔ جو شخص غم محسوس کرے، اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کو اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جب بچے کی مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے تو تشدد پسند بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے، لکوریا ہے، تو روزانہ صبح کو اٹھ کر بادام کھانے سے دونوں تکلیف میں دور ہو جائیں گی۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھو، دولت آتی ہے۔ صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے پانی رکھنے سے بھی دولت آتی ہے۔ اگر آپ کے فون کی بیٹری 10% ہے تو آپ کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیوں نہ کہ تب وہ شعاعیں نکلتی ہیں جو 1000 گنا زیادہ نقصان دہ ہیں۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت بدن چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ کالا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یوگا کرنے سے شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں میں سے بھی دور رہ سکتے ہیں۔
اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے، کندھے اور پٹھوں کو بھی آرام ملتا ہے۔ اگر آپ کبھی آنکھ کھول کر چھینک نہیں سکتے، جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے بادام پیس کر گائے کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوگی۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد پھٹنے کا خدشہ ہے۔ ٹھنڈا پانی چہرے کو جلد کو بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے، رنگ بھی سانولا کرتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، جلد پر نکھار آتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں، جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی، ماہواری میں درد کو کم کرتی ہے، دماغ کو قوی بناتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن کی استعمال کرنے سے بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم سے گرمی سے بچ جائے گا۔ اگر خواب کے اندر میٹھا پھل دیکھو تو جان لو یہ خوبصورت ہونے کی نشانی ہے۔ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہوتی ہے۔ طوطے کی آواز سننے سے قوت سماعت بڑھتی ہے۔ درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ دیر تک رہنے سے جسم کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے جلد نکھر آتی ہے۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے کی مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیا کریں۔ چہرے کے سیاہ رنگ نکھر جائے گا۔ ٹھنڈا پانی ہاضمے میں رکاوٹ بنتا ہے، جس کی وجہ سے معدے کو ہضم کرنے میں زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ٹھنڈا پانی گلے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ دل کی دھڑکن کی روانی بھی متاثر کرتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، ہاضمہ بہتر بناتا ہے، نظر میں بہتری ہوگی، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل میں پاؤں کی مالش کی جائے، نہ کمر جھکے گی، نہ جوڑوں میں درد ہوگا، نہ سر درد اور نہ بڑھاپا آئے گا۔ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلوں پر تیل لگایا کریں، بس یہی عمل شفا اور فٹنس کا ذریعہ ہے۔ پانی میں اسکوبول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کانجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کریں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے، جلد پر نکھار آ جاتا ہے۔ خشک اناردانہ 1 پاؤ، سونڈ 1 پاؤ، پودینہ 1 پاؤ، تمام چیزوں کو کوٹنے کے بعد چھان کر سفوف بنا لیں۔ 1 چمچ چائے والا صبح شام استعمال کریں، یہ نسخہ لو بلڈ پریشر کے لیے ایکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ رات کو کھجور کھایا کرو، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں پر ایلو ویرا جیل لگا کر دھو لیں۔ بدن میں درد ہو تو کروٹ لے کر سویا کریں، نیند نہ آئے تو لہسن کھا لیں۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ، 4 دن کے بعد چہرہ 20 سال جیسا نظر آئے گا۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی سے ڈال کر پیے تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا، اس سے ڈپریشن بھی نجات ملتی ہے۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بغلن کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، کمر درد اور گردوں کے درد میں بے حد مفید ہے، بند پیشاب کو کھولتا ہے اور جسم کو بھی طاقت دیتا ہے۔ جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ جوڑوں کے درد، جوڑوں کے سوجن میں پیاز بے حد مفید چیز ہے۔ پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر درد والی جگہ پر مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے آپ کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو کیلا کھلاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ انگور کا استعمال کریں۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہیں، رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، صبح کو وہ روٹی کھا لیں، اس سے آپ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور جو لوگ کمزور ہیں اس سے موٹے ہو جائیں گے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیتے ہیں تو آپ کو پرسکون نیند آتی ہے۔ نہار منہ کھجور استعمال کی جائے تو آپ کو
ग्लूकोज की कमी नहीं होती। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। घर में बिल्लियां पालने से फालिज का खतरा और दिल का दौरा 2/3 तक कम हो जाता है। जो मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं इनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। अगर आप डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखेंगे तो आपकी उम्र में इजाफा होगा। खाना खाकर सोने से ताकत कम होती है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। पेट की चर्बी बढ़ जाए तो चुकंदर को खाया करें। शाम को मूंगफली मत खाओ, ज़ुकाम हो जाएगा। आम को ठंडे किए बगैर खाओ, कमर का दर्द गायब हो जाएगा। निहार मुँह आम खाने से घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। आम दही के साथ खाने से कब्ज़ फौरी तौर पर खुल जाएगी। केले का मिल्क शेक खून की कमी नहीं होने देता और हड्डियों को भी मजबूत करता है। जिस्म में खून की कमी दूर करने के लिए सुबह निहार मुँह एक उम्दा पका हुआ आड़ू चबाकर खा लें। निफ्स घंटे के बाद 1 गिलास दूध पी लें। कुछ अरसे के बाद चेहरे पर सुर्खी झलकने लगेगी। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। हर नमाज के बाद अदल कुर्सी पढ़ने से रिज़्क़ के अंदर बरकत आती है। नाश्ते में ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल दांत जल्दी गिर जाते हैं। जो ज़्यादा तेज़ चलते हैं और वो अपने घर में ज़्यादा मेहनती होते हैं। अगर सांस लेते वक्त दर्द महसूस हो तो ये पित्ते में पत्थरी की अलामत है। मूली के पत्तों का रस निकाल कर पीने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है। सफ़र पर रोज़ाना जाने से पहले टमाटर और प्याज काट कर खा लो, कोलेस्ट्रॉल की वजूहात को कम करता है। घर में तीतर और बटेर रखने से रिज़्क़ बढ़ता है। जिस घर में शहद की मक्खी अपना घर बना ले इस घर में बरकत होती है। अमरूद खाकर दूध पीने से नुकसान होता है। खाने वाली चीज़ खड़े होकर मत खाओ, इससे दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर हर वक्त आपका जिस्म ठंडा रहता है तो जान लो तुम्हारे अंदर खून की कमी है। जो कद्दू का सालन बनाकर खाता है इसे फालिज की बीमारी से दूर रहता है। सुबह के वक्त लहसुन को अपने ज़ुबान पर लगा लो, ज़ुबान पर छाले नहीं बनेंगे। सुबह के वक्त सब्ज़ा देखने से नज़र तेज़ होती है। सुबह को आधा घंटा चलने से मैदे की बीमारी नहीं होती। खाना खाते वक्त किसी की बुराई करने से बरकत उठ जाती है। नीम का रस पीने से बूढ़े नहीं होंगे। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों की शिकायत दूर हो जाएगी। धुएं से काम करने वाली औरतों की जिल्द बहुत जल्दी लटक जाती है। जिन लोगों को भूख ना लगती हो खाने के बाद 1 अमरूद खा लें। चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, इससे पेशाब में तकलीफ़ हो सकती है। रोज़ाना 1 अंजीर खाने से ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा। एक आंख बंद करके सबक याद करने से सबक जल्दी याद हो जाता है। शहद और शक्कर और खजूर को ज़ुबान को कड़वी लगने लग जाए तो समझ जाओ तुम्हारी मौत करीब है। औरतों के पेट पर बच्चा होने के बाद निशानात पड़ जाते हैं। जैतून के तेल की मालिश करने से ये निशानात ख़त्म हो जाएंगे। बूढ़े लोगों की दुआ लेने से ज़िंदगी में कामयाब होने की दलील है। रात के वक्त ठंडे पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ये घुटनों में दर्द की वजह बनता है। ज़्यादा खाने वाला बंदा हमेशा बीमारी की जद में रहता है। जो बंदा मुसीबत में घबरा जाता है वो कभी भी मुसीबत से आज़ाद नहीं हो सकता। इसकी मुसीबत में कमी आने के बजाय बढ़ती है। जो बंदा तालीम हासिल करने की मुसीबत को बर्दाश्त नहीं करता वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, वो हमेशा छोटे का छोटा ही रह जाता है। एक ऐसा फल है जिसे रोज़ खाने से 3 दिन में पेट की चर्बी पिघल जाएगी। वो पीलू का फल है जो सहराओं में उगता है। इसका रंग सुर्ख होता है। जवानी में आधा खाओ आधा बचाओ, जवानी के वक्त जमा किया हुआ बुढ़ापे में काम आता है। हकीम लुकमान फरमाते हैं ज़्यादा दौलत का लालच ना करो। ज़िंदगी और सेहत थोड़ी सी आमदनी पर भी कायम रखी जा सकती है। बदन की एक एक रग में ताकत डालने के लिए निहार मुँह 1 खजूर को पीस कर बकरी के दूध में डालकर खा लिया करो। नाजरीन, पेट के दर्द के लिए काला नमक पिसा हुआ चने की दाल के बराबर नीम गर्म पानी के साथ खा लें, फ़ौरन आराम आ जाएगा। छोटी इलायची का सफ़ोफ सुबह शाम रोज़ाना पानी के हमरा इस्तेमाल करें। यह जिगर और मसाने की पथरी को कुछ ही दिनों में निकाल कर बाहर करती है। खुश्क अंगूर और किशमिश रात को अरक गुलाब में भिगोकर रात खुले आसमान के नीचे रख दें। सुबह निहार मुँह खा लेने से रस पी लें। दिल की कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है। मैदे की कमज़ोरी के बायस भूख कम होने की सूरत में ताज़ा सेब लेकर इसका रस निकालें। इसमें स्याह मिर्च, ज़ीरा, नमक मिलाकर पीना मुफीद है। जो और ख़वातीन लकोरिया में मुब्तला हैं नाश्ते के बाद 2
دانے انجیر کے کھائیں سے لکوریا کے مرض سے نجات ملتی ہے۔ کمر میں درد رہتا ہو تو 8 پتے تلسی کے پانی میں ابال کر اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں 1 چٹکی نمک شامل کر دیں اور پی لیں، کمر درد غائب ہو جائے گا۔ غصے والی عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں، خواب ٹوٹ جائیں تو دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو چند نصیحتیں۔ اگر چاہتی ہیں کہ تمہاری اولاد نیک ہو، ہمیشہ اپنے خاوند سے رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھے گزرے تو صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم شوہر کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ شوہر ہمیشہ تم سے محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو اور بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے۔ اگر ہفتے میں 1 بار چاکلیٹ استعمال کی جائے تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں میں مثبت اثرات پڑتے ہیں بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ پسی ہوئی 1 چٹکی کلونجی نہار منہ زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لیں، رنگ گورا ہو جائے گا۔ چہرے پر داغ دھبے ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل سے مساج کریں۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند بادام روزانہ نہار منہ 1 چائے کے چمچ کھائیں، حافظہ تیز ہو جائے گا، بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جائیں گی۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو اخروٹ کھاتا ہے اس کی دماغ کو کمزوری نہیں ہوتی۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کا پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، آنکھوں کے سیاہ ہلکے دور ہو جائیں گے، تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ کان کا شدید درد ہو، سونے سے قبل کان کے باہر کی طرف لہسن کا ٹکڑا رکھ دیں، صبح تک درد اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ لہسن کان کا انفیکشن کے باعث جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا میں کسی بھی تیل سے مالش کریں، جسم کی تھکن اتر جائے گی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ دہی کے استعمال سے دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور کے بندے کی مالی مدد کر دیں، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ جب چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال لو، 100 سال تک بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے پوری زندگی میں کمزوری نہیں ہوتی۔